بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا ہمارے موسم کے ساتھ بڑا تعلق ہے، چونکہ بارشیں رکی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بارش کیوں روک لی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بارش آخر آسمانوں سے کیوں روک لی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر روک لینے کے بعد پھر نقصان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بارش مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں منقول ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے بارش کو روک لیتا ہے۔ وہ اسباب سارے کے سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن میں ایک سبب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ بارش کیوں روک لی جاتی ہے آسمانوں سے۔ آخر وہ کون سا ایسا کام بندے کرتے ہیں جس کی وجہ سے آسمانوں سے بارش روک لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی 4019، یعنی 4019 حدیث کا نمبر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں جن کو تم اپنا لو گے یا اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یاد رکھو تم کو ضرور ان کاموں کی سزا ملے گی۔ وہ روایت لمبی ہے، 5 چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی، اور ہمارے موضوع کے متعلقہ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اللہ آسمانوں سے بارش نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ ایک بہت بنیادی سبب ہے بارش کا آسمانوں سے رک جانے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی ہے۔ بلکہ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر اگر ہو جاتی ہے درمیان میں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر بارش کبھی کبھی ہو بھی تو جاتی ہے نا، تو بندے تو اپنے اعمال نہیں بدلتے، لیکن بارش کیوں ہو جاتی ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر زمین پر جانور نہ ہوں تو تم کو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ملے۔ یعنی اگر اللہ کبھی بارش نازل فرما دیتا ہے تو اس کی وجہ وہ جانور ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بارشوں کے رک جانے کا ایک سبب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لہذا ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسموک بہت زیادہ ہے، دھند بہت زیادہ ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل اللہ آسمانوں سے بارش کو نازل کر دے، لیکن وہ بارش نہیں ہو رہی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر بارش نہیں ہوتی تو اس کے نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، نزلہ، زکام، بخار، اسی طرح برا حال ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست، بہت سارے معاشرہ ہی بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں، اور جب اعمال درست ہوں گے تو پھر آٹومیٹک ہی خود بخود ہم ان دعاؤں کو اپنائیں گے جو ان حالات میں، قحط سالی میں، خشک سالی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1014 نمبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اس دوران ایک بندہ آیا، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے بند ہو گئے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اتنا حال جو ہے وہ برا ہے، تو بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ممبر پر کھڑے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے بارش مانگنا شروع کر دی، اور دعا کیا کی؟ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ ایک ہی دعا ہے، اس کو 3 دفعہ اللہ کے رسول نے دہرایا۔ اب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلا پہاڑی سے لے کر جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں تک درمیان میں کوئی مکان نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اتنا اثر ہوا
کہ ہم نے دیکھا اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک بدلی کا ٹکڑا، جیسے وہ ہوتی ہے ڈھال ہوتی ہے جو جنگ میں کسی وار کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈھال کے برابر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا نکلا اور نکل کر آسمان کے بیچ میں آ کر وہ پھیل گیا، اور پھر کتنی بارش ہوئی۔ اس دعا کا اثر آپ دیکھیں کتنی بارش ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں واللہ ما رأینا الشمس سبتاً، کہ اللہ کی قسم پھر ہم نے ایک ہفتہ سورج کی شکل نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا اس کا اہتمام کریں، اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ بارش نازل کر دے، اللہ بارش عطا کر دے، اللہ بارش فرما دے، اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ تو یہ بات اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ صلاۃ الاستسقاء ثابت ہے، اس کا اہتمام کیا، اللہ کے رسول نے ہم کو پڑھ کے سنائی ہے، لیکن اگر اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اجتماعی طور پر دعا نہیں کی جاتی، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو محترم ناظرین ہم اپنے طور پر ہی ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے گا۔ اسی طرح آخری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داود کی روایت ہے 1176 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش اللہ سے مانگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت، اللہ اپنے بندوں کو، اپنے جانوروں کو تو پانی پلا دے، یعنی کہ ان پر بارش نازل فرما دے، اور اللہ اپنی رحمت کو عام کر دے، اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں منقول ہیں۔ ان حالات میں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بارش کی ضرورت ہے، دھند چھٹ جائے، سموگ ختم ہو جائے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہم کو ملتا ہے۔ ہم کو چاہیے ہم بیماریوں سے جان چھڑائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔